میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ توفیع علی علیہ السلام مدد۔ میں ہوں وسیم عباس۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اور دعا ہے کہ خداوند متعال آپ پر ہمیشہ اپنا لطف و کرم فرمائے۔ آج میں چاہ رہا تھا کہ ایک اہم پروگرام خراج عقیدت کے طور پر آپ کو اپنے ساتھ لیے ہوئے، جیسا کہ ہمیشہ مولا کا فرمان رہا ہے کہ دنیا میں ہمارے لیے باعث زینت بنو، ہمارے لیے باعث عزت بنو۔ تو اسی فرمان پہ جب لوگ عمل کرتے ہیں اور مولا کے لیے اچھے کام کرتے ہیں تو وہ کام نہ کہ اس دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی بلندی درجات کا سبب بنتے ہیں۔ میرا یہ چینل ذکر ود ذاکر وسیم عباس جو میں نے بنایا تھا، میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا، اس کی مین ایک وجہ یہ تھی کہ جو کام بابا سید ریاض حسین شاہ صاحب نے جو کیا تھا، شبیہ جنت البقیع جو انہوں نے پنڈی بھٹیہ میں زرعی تعمیر کی تھی، اور ادارہ تحفظ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جو بنیاد رکھی تھی، اس کو دنیا تک پہنچانے کے لیے اور ایک ذاکر حسین ابن علی کا کام دکھانے کے لیے یہ میں نے چینل بنایا تھا کہ کوئی بندہ آگے آ نہیں رہا، اگر کوئی آ بھی رہا ہے تو اس پازیٹیوٹی کے لحاظ سے انسان آگے نہیں آ رہے یا کام آگے نہیں لوگ چینل سے کر رہے تھے۔ تو میں نے سوچا کہ ہمارا ایک ایسا پازیٹیو چینل ہونا چاہیے جہاں سے میری قوم کا تشخص جو ہے اور جو ایک بہترین کام ہے وہ دنیا تک جائے۔ تو الحمدللہ پچھلے سال انہی دنوں میں ہم نے اس چینل کو آپ مومنین کے مشورے سے اور آپ کی دعا سے ہم نے اس کو سٹارٹ کیا۔ تو انشاءاللہ اس کی اب ایک سال اس چینل کو بھی ہونے کو ہے، اور اس کا جو پہلا پروگرام تھا وہ ہم نے کیا بابا سید ریاض حسین شاہ صاحب رتوال کے جو ان کی خدمات تھی ان کے حوالے سے، ادارے کا وزٹ کیا۔ مولا ان کے درجات بلند فرمائے۔ آج وہ ہم میں نہیں ہیں، لیکن وہ جو کام کر گئے ہیں وہ کام ان کا بول رہا ہے، کام ان کا کھڑا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا آ رہی ہے۔ آج وہ دنیا میں نہیں رہے، گو ان کا وجود دنیا میں باقی نہیں رہا، لیکن ان کا کام اب بھی دنیا میں باقی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی ایسے ہی کام کرنے چاہیے کہ جو آپ دنیا میں آپ نہ بھی ہوں تو آپ کا کام جو ہے وہ دنیا کو نظر آتا رہے۔ اور جیسے معصوم علیہ السلام کو فرمان ہے کہ کچھ لوگوں کے نام اعمال جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان لوگوں کے نام اعمال دیوان کی مانند ہیں، جیسے دیوان بھرے پڑے ہوتے ہیں، ان کے نام اعمال اس طرح بھرے پڑے ہیں کہ جنہوں نے اچھے کام کیے، اس میں مسجد کا بنوانا ہے، تعلیم درس و تدریس کا سلسلہ ہے، ائمہ تحریر کوئی پانی کا چشمہ نل کا جو کچھ ایسا کام کرنا۔ تو میرا پروگرام آج کا یہ ہے کہ ہم جہاں سے نکلیں گے ہم ایک بار یہ دیکھنا چاہیں گے کہ جو کام بابا ریاض حسین شاہ صاحب نے کیا، تو اس کام کے بعد جیسے ان کے بیٹے مولا زندگی دراز کرے سید توقیر عباس شاہ صاحب جو اس کام کو جو بانی ہیں اور جو منتظم اعلیٰ ہے ادارہ تحفظ ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنڈیالہ شیر خان کے، تو آگے چونکہ سردیوں کی چھٹیاں بھی ہونے والی ہیں تو میرے پاس بھی ٹائم تھا، تو میں نے آج ان سے ٹائم بنایا کہ ہم سب سے پہلے وہاں جائیں گے، پوچھیں گے اور دیکھیں گے، کیونکہ جب ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی بیدار رہیں گے اور وہ یقیناً بیدار ہیں، تو ایک انشاءاللہ اس کام میں ایک حرارت باقی رہے گی۔ ہم جائیں گے، دیکھیں گے کہ بابا سید ریاض حسین شاہ صاحب مرحوم مغفور اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے بعد وہ سلسلہ ادارہ تحفظ ولایت امیر المومنین کا کیسے چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ شبیہ جنت البقیع جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ یہاں پہ بھی حاضری دیں گے، اور ساتھ ہی آپ میرے ساتھ رہیے اور ہم فاتحہ خوانی کریں گے جناب سید ریاض حسین شاہ صاحب مرحوم مغفور اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ کی قبر مبارک پر ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ ایک پروگرام آپ نے وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ جب شاہ صاحب موجود تھے تو ان کے ہوتے ہوئے اور آج ایک سال گزرنے کے بعد آج وہ ہمیں موجود نہیں رہے تو پھر بھی ان کا کام جو ہے وہ صدقہ جاری کے طور پر جاری ہے۔ آئیں ہمارے ساتھ رہیں اور آئیں مل کر جناب سید ریاض حسین شاہ صاحب کے کام کو بھی دیکھتے ہیں، اور ان کے بعد ان کا کام کیسے چل رہا ہے اس کو بھی دیکھتے ہیں اور خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، اور آپ کو ساتھ ملا کے ہم ان کی قبر پہ فاتح بھی پڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ خدا حافظ۔ یا رسول اللہ، یا محمد، یا علی مولا علی، یا سیدہ یا حسن یا حسین یا
حسین یا حسین یا علی مولا علی یا علی مولا علی یا علی مولا علی یا علی مولا علی علی یا میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے سر سے تن جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات ان کی ہی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو مولا علی کہیں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو وہ ساڈا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ دنیا نے تھوڑا پتہ لگے کہ بابا جی تو بعد سسٹم سارا اچھا داخلے کی پہ آخر جی وہ اپڈیٹ اس واسطے دینے ہیں کہ لوگوں تک میسج پہنچ جائے کہ داخلے تا ہی ہو رہے ہیں، ظاہر درس چل رہے ہیں، داخلے ہو رہے ہیں۔ ہاں صحیح ہے، ٹھیک ہے، الحمدللہ اس ٹائم ساڈے کو 24-25 بچے موجود ہیں، ٹھیک ہے، جڑے 2-3 بچے چھٹی تے نے، باقی 22 بچے اتنے موجود ہیں الحمدللہ۔ اچھا تو مولانا صاحب موجود ہیں، کلاسز اسی طرح ہی ہو رہی ہیں، پچھلا بیچ ساڈا الحمدللہ سفر دے مہینے آؤٹ ہویا تے گنما
इन हो गया। ठीक है 3-4 बच्चे ऐसे ने जिन्हें कि ऐसे कैरी ऑन करना है अगे चल रहे नाल नाल। ठीक है बाकी तकरीबन सफर दी यकम तो बच्चे नवे जड़े आए ने उन्हां दा सिलसिला चलता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह शुक्र है मौला दा। साडा ते ही मिशन और मकसद है कि निज़ाम चलना चाहिए मालिक और बाबे होरां दा अपनी भी उन्हां दी ख्वाहिश है भी जेड़ा सिलसिला उन्हां बनाया है हमेशा जारी सारी रहे। और एक कौम दा सरमाया सी कोई बाबा जी दी ज़ाब्ती पजाने प्रॉपर्टी ते नहीं सी। सही ठीक है सरमाया ते कौम दी सी तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है थोड़ी मुश्किलात है ना ज़ाहिर है बाबा जी नहीं नहीं सारी गल है जेड़ा वो चला रहे सान उदे नु उस तरह ही चलाना बड़ा मुश्किल है। ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कोशिश जारी है। नहीं साडा भी साडा दोबारा प्रोग्राम करने दा मकसद ही साडा है कि एक तो दुनिया तक के पैगाम पहुंचे कि बाबा जी दे जेड़े निज़ाम हैं और उन्हां दे जेड़े सिलसिला है दर्स दा है या ज़री पाक दा है उस तरह जारी हो सारी। अल्हम्दुलिल्लाह ज़री दा काम पई जान उदे च ए वे कि असी बाबा जी तो बाद कोई उस तरह काम नहीं करवा सके। ठीक है ये हालात माशियत प्रॉब्लम दी वजह से है बजट ही है। ठीक है क्योंकि वो तो बाबा जी बिल्कुल ही जेबों ही कर रहे हैं। साडा जी प्रोग्राम भी कि ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਪਿੰਡੀ ਬਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਨੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੱਯਰ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹਨ ਮੂਮਿਨੀਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰ ਖੈਰ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮਨ ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल अपने अपने जिम्मे ले लें जिस जो काम करना है तो एक बेहतरीन एक निज़ाम हो। दरस दा भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी। अच्छा मेम्बरान अल्लाह उस कोई ज़ाहिर बंदे निकल जाते हैं आउट होंदे रहंदे ऐड हो जाते हैं लेकिन मैं कहा कि जितना खर्चा है उतने मेम्बरान ने तो अजे नहीं। नहीं बहरहाल इथों तक जेड़ा ना मामला सही है वो किसी वेले बंदा निसात हो भी जाता है। ठीक है देखो ना जी तेरी मौजूदगी च मौला तेरी जिंदगी करे तेरा अमला जेड़ा है उन्हां दा सोचन दा या फैसले दा म्यार और है। सही है अल्लाह इमाम हुसैन मेरी मेहरबानी करे ज़ियारात तू चला जाए पिछे ना तो आ जाए जी सही फिर औलाद तो वाक़यात जेड़े गिरदो पेश देने कंडीशन और हो जाए वो कंडीशन हो सही है ते उम्मीद सी इस वास्ते कि अल्लाह की ज़मीन ते इदारे हैं सही है मगर हौज़ाए वलायत सही है अगर है तो वो एक ही ठीक अल्हम्दुलिल्लाह भाई रिटर्न है। ठीक सिर्फ ये नहीं ज़बानी ने ठीक भाई रिटर्न है ज़रीफ़ी आलिया दी वो तो माशाअल्लाह माशाअल्लाह तो माशाअल्लाह वो भाई रिटर्न ही नहीं अमली तौर पे प्रैक्टिकली तौर नहीं नहीं जी मैं उस पे बच्चों को बिल्कुल पे जो शाह साहब की किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं सोच थी और मैं ये नहीं कि मैं उनको सलाम करता हूँ कि उन्होंने एक ज़ाकिर हो के इतने अजीम काम किए जो किसी के जिन्होंने जो के उन्होंने काम किए हैं ना वो अजीम काम। ज़री पाक अगर बनाई है उन्होंने तो वो ये देखें कि वो ज़री पाक एक शबी के कॉन्सेप्ट से बनाई कि अगर मेरी मखदूमा का वहाँ पे उन्होंने मसमार कर दिया मलूनों ने और ये वाहिद वो ज़री से नौयत की है कि जहाँ पे एज इट इज़ जो जन्नतुल बकी की वहाँ है जैसे वहाँ सतून है जितनी हाइट पे छत है जी उस हवाले से आज हमारा यहाँ आने का एक मकसद ये भी था कि शाह साहब ये जो काम कर गए हैं हम पहला जब प्रोग्राम किया तो उनकी ज़िंदगी में आए थे आज 1 साल के बाद इस जगह पे आए हैं तो एक ये भी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि आप जो कुछ आप दुनिया में अगर आए हैं तो आपको यहाँ से जाना है। जाने से पहले अगर आप ऐसा काम कर जाते हैं आपका वजूद अगर नहीं भी रहता तो आपका काम आप जिंदा रहते हैं तो काम की वजह से फिर आप जिंदा रहते हैं बेशक ला रहा है तो वो शाह साहब जो ये काम सिलसिला शुरू कर गए हैं अल्लाह उनके दर्जात मज़ीद बुलंद फरमाए। बेशक वो आला अलीयीन में से हैं सदका मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद का पूरी ज़िंदगी एक ज़ाकिर हुसैन होने का या अगर अजर मिल जाए तो वही बेबहा है। हाँ दर्स में बच्चे हैं इनमें कुछ यतीम होंगे कुछ ऐसे लोग होंगे कुछ बच्चे होंगे ये खर्चा ये सिलसिला ज़री का निज़ाम जनाब सैयदा की शबी ज़रिए पाक की बनाना वहाँ पे लोग आ रहे हैं वहाँ भी लंगर खाना सारे निज़ाम जारी हैं तो ये उनके बुलंदी दर्जात का बाइस है क्या कहें। तो अगर वो नहीं भी आज लेकिन वो आज हमें मौजूद है अपने काम की वजह से जी 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 जो उन्होंने वो काम किया है उस काम की वजह से आज नहीं वो हमेशा जिंदा रहे इंशाअल्लाह। तो हमारा मकसद ये है कि इंसान को और बिलखसूस मुहिब्बे मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद को ऐसे ही काम करने चाहिए जिससे उसकी ज़िंदगी जो है वो हमेशा की ज़िंदगी है। तो मौला अमीर अलैहिस्सलाम का एक फरमान भी है कि होशियार वही है कि जो दुनिया देख कर आखिरत को खरीद लेता है।
تو یہ مولا کے کرم سے ان سے یہ مولا نے ایسا کام کروایا کہ انہوں نے دنیا دے کے اور آخرت خرید. عظیم کام. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ ان کا ہمیشہ جاری و ساری رہے. باب سید توقیر عباس نقوی شاہ صاحب کو مولا استقامت عطا فرمائے. اور جیسے آپ اس درس میں اب ماشاءاللہ سے اس کے امور کو قبلہ شبر زیدی صاحب آپ اس کو سر انجام دے رہے ہیں, تو یہ دعا ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے. اور ہم مومنین سے بھی انشاءاللہ ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی اس ادارے میں آئیں, ذریعہ پاک پر آئیں, وہ آ کر دیکھیں کہ کس طرح محمد و اہل بیت محمد کے مشن کو یہ لوگ آگے لے کر چل رہے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ایک بیدار قوم ہے, اور قوم انشاءاللہ ایسے معاملات میں آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑی ہے. اور یہ بھی میں یہاں پہ گزارش کروں گا کہ اس وقت جو سلیبس دوسرے مدارس میں پڑھایا جا رہا ہے اسے ہمارے سلیبس کو ٹیلی کریں. اچھا. ایک ذاکر کے مدرسے میں وہ چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں کہ جو آپ 18 سال تک یا 10 سال تک یا 8 سال تک لے جانا چاہتے ہیں, ہم ان کو 1.5 سال کے سلیبس میں لے آئے ہیں. اور بے شک 1.5 سال کے بعد بھی انشاءاللہ قوم کے سامنے ہم جائیں گے اور اپنا رزلٹ پیش کریں گے کہ اس 1.5 سال میں ہم نے جو سلیبس دیا ہے یا جو بچوں کو ہم نے تحفظ ولایت علی ابن ابی طالب کے حوالے سے جو احادیث جو روایات جس طریقے سے ہم نے تیار کیا ہے وہ انشاءاللہ پھر ہم رزلٹ پہ بتا سکتے ہیں کہ ہم نے ان بچوں کو. کب تک متوقع رزلٹ؟ امتحان اب کچھ ہو گئے جو ہونے والے ہیں؟ ہماری کلاسز سفر سے شروع ہوئی ہیں, پہلا بیچ. صحیح. اور یہ 6 منتھ تک جو ہے ایک ہم نے سلیبس ایک 30 شعبان تک. اچھا. پہلے یعنی اس میں ہم نے علم الصرف, علم نحو اولین, اور اس کے بعد قرآن مجید ناظرہ بامانی اور اس کے ساتھ تھوڑی تفسیر. اس کے بعد پیش نمازی کا کورس ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد 50 آیات اور 50 احادیث. اچھا. جو کہ اس کے آنے والے مثلا یہاں سے اگر جاتا ہے تو اس کے آنے والے وقت میں اگر وہ 6 مہینے تک اگر چھوڑتا ہے بچہ تو 6 مہینے وہ انکمپلیٹ نہیں ہے. صحیح ہے. 6 مہینے میں ہم نے اس کی اتنی تربیت کر دی ہے کہ اس کے پاس احادیث بھی ہیں, آیات بھی ہیں, اور اس کے پاس پیش نمازی کا کورس بھی ہے. تھوڑی سی جتنی 6 منتھ میں ہم فقہ اس کو دے سکے وہ بھی ہم الحمدللہ, وہ جنازہ پڑھ سکے گا, وہ نکاح پڑھ سکے گا, وہ کفن بنا سکے گا, یہی ہم کر سکتے ہیں. اس سے زیادہ کوئی مدرسہ رزلٹ نہیں دے سکتا. پھر اس کے بعد ہمارا اگلے 6 منتھ میں کورس ہے, تو اگلے 6 منتھ میں پھر جو ہم دیکھیں گے اس میں جو ہم کمپلیٹ کر لیں گے پھر وہ کتابیں چھوڑ دی جائیں گی. پھر اس کے بعد علم الناف کی 100 عامل ہے, پھر اس میں عدم روضۃ الادب آ جاتی ہے. پھر اصول احادیث میں پھر ہم اس کو جامع الاخبار دے دیں گے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. تو پھر تیسرے ٹرم میں جب ہم پہنچیں گے پھر ہم اس کو, میرے ذہن میں ہے کہ میں ان کو پہلا من لا یعزل الفقیہ کے حوالے سے فقہ میں ہم ان کو یہ چیز دیں. صحیح ہے. ماشاءاللہ. تو انشاءاللہ علی علیہ الصلوۃ والسلام. پھر یعنی تیسری ٹرم میں پھر مشارق انوار الیقین وغیرہ ہے, ایک یہ کتاب ہے, دوسری طویل الآیات ہے مولا امیر المومنین کے فضائل کے حوالے سے. پھر ہم ان کو بڑی کتابوں کے حوالے سے, ہاں جی, صحیفہ سجادیہ کے حوالے سے, صحیفہ سجادیہ, اور 10 کم از کم وہ دعائیں جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول ہوں. صحیح ہے. مثلا کوئی مر گیا ہے دعا ہے, مجلس کا اختتام ہے دعا ہے, کوئی بنیاد رکھ رہا ہے تو دعا ہے. صحیح ہے. مختلف کوئی بیمار ہے تو دعا ہے. تو کم از کم مجھے یاد آ رہا ہے اگلے روز بھی میں یہاں بات کی تھی کہ مولا سجاد بادشاہ کے حوالے سے یہ روایت ملتی ہے کہ ایک شخص آیا آ کے کہتا ہے کہ مولا میں نے ایک دعا ترتیب دی ہے, لکھی ہے, تو وہ میں دعا آپ کو سنانا چاہتا ہوں. تو مولا بادشاہ نے فرمایا تھا کہ آپ اپنی خرافات اپنے پاس رکھو, جو ہم نے کہا ہے وہ کہو, وہ پڑھو, وہ بیان کرو. ٹھیک ہے. تو یعنی ہاں مولا نے فرمایا اپنے خرافات اپنے پاس رکھو. تو جو ظاہر ہے جو مولا نے دیں گے دعا تو وہی ہے نا, دعا تو وہی ہے. تو پھر الفاظ بھی مولا کے ہی دیے ہوئے ہمارے منہ سے لفظوں سے نکلنے چاہیے. تو ہم دعا گو ہیں جی انشاءاللہ کہ اللہ آپ کو استقامت عطا فرمائے اور یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتا رہے اور لوگ آئیں. اور پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں اور پھر بھی ہم کہیں گے کہ لوگ آئیں اور لوگ دیکھیں
کہ کس طرح یہاں مشن محمد اہل بیت محمد علیہ السلام کے لیے آپ کوشاں ہیں. قبلہ مبشر زیدی صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی, قبلہ شبر زیدی صاحب سے ہماری بات ہو رہی تھی, جو اس وقت پورے اس ادارے کے انتظامات کو سنبھالے ہوئے ہیں. اور ماشاءاللہ سے اس ایک بزم میں اگر کمی ہے تو بابا سید ریاض حسین شاہ صاحب کی آج بھی ان کی جگہ ہمارے سامنے اور وہ خالی پڑی ہوئی ہے, لیکن ان کے دوستوں نے, ان کی اولاد نے اور چاہنے والوں نے سب نے مل کر اس نظام کو سنبھالا ہوا ہے. تو ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال اس معاملے کو, اس مشن کو ظہور امام حسن علیہ السلام میں تعجیل کا سبب ٹھہرائے اور اسی طرح یہ کاروان ہمیشہ جاری و ساری رہے. میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں, میں غلام ابن غلام ہوں, میں تو پنجتن کا غلام ہوں. السلام علیکم جی, یا علی مدد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ پر نور چہرے, ماشاءاللہ 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 جی ماشاءاللہ. الحمدللہ کوئی بچہ انڈر میٹرک نہیں. اچھا ماشاءاللہ 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 بسم اللہ. وعلیکم السلام یا علی مدد. بسم اللہ بسم اللہ ماشاءاللہ جی, یا علی علیہ السلام مدد ہر گھڑی ہر پل. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے جی, یا علی علیہ السلام مدد. زیادہ پیار نہ ملنا ہے نو. اچھا یہ ساڈا سپاہی ہو سی نے. السلام علیکم جناب علی. بسم اللہ جی, خرید. وعلیکم السلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ. السلام علیکم السلام علیکم. واجیبہ خرید. گفٹ تیار کر رہے ہیں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. کل کو قوم میں جائیں گے. کیا حال ہے جی, ٹھیک ٹھاک ہیں آپ سارے؟ بڑا دل کرتا ہے میرا کہ میں آؤں, اور رابطہ بھی رہتا ہے جب بھی میری توقیر شاہ صاحب سے بات ہوتی ہے, لیکن اب ہم ایک دن مخصوص کر رہے ہیں. اس سال کی جو ڈائری ہم نے لکھی ہے تو اس میں ایک دن ہم مخصوص کر رہے ہیں کہ ہم مہینے میں ایک چکر, ایک سیشن آپ کے ساتھ بیٹھیں, آپ سے ہم کچھ سیکھیں اور آپ سے ہم کچھ باتیں کریں مولا کے حوالے سے, اور اس مشن میں, تاکہ یہ جو مشن بابا ریاض حسین شاہ صاحب کا ہے تو یہ اسی طرح یہ نظام جاری و ساری رہے. کیسی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے, کھانا شانا بھی ٹھیک ملتا ہے, کوئی کسی چیز کی کمی؟ چلیں مولا اس مشن میں آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. پچھلے دنوں بھی میں آیا تھا, آپ کون سے لوگ تھے جب میں لاسٹ ٹائم آیا تھا؟ آپ بھی تھے. تو کچھ باتیں میں نے کی تھیں وہ شاید آپ کو یاد ہوں گی. ٹھیک ہے نا, کہ اس مشن کے حوالے سے اور آپ کے یہاں رہنے کے حوالے سے بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم جب آپ ادھر آئے ہیں تو انسان وہی کامیاب ہے جس کی زندگی کا کوئی مقصد ہے. اگر اپنا ٹارگٹ آپ کے پاس نہیں کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, باہر نکلنے کے باہر اس چار دیواری کے جو باہر ہے نا وہ دنیا ہے, اور دنیا کے 100 رنگ ہیں. تو ان رنگوں سے لڑنے کے لیے آپ کو کسی نہ کسی رنگ میں ڈھلنا ہے, اور وہ بہترین جو رنگ ہے وہ محمد و اہل بیت محمد کی معرفت اور ولایت ہے, جس سے آپ ہر مصیبت کا, ہر سختی کا, ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں. ٹارگٹ بنا کے رکھیں ذہن میں کہ آپ نے کرنا کیا ہے, کس حد تک جانا ہے. بڑے خواب دیکھیں گے آپ, اچھے خواب دیکھیں گے تو تعبیر اچھی نکلے گی, دن اچھے آئیں گے زندگی میں. اور یہاں آپ آئے ہیں تو یہ کوشش کریں کہ وقت ضائع نہ ہو. جو بھی ایک وقت آپ لمحہ سنبھال کے رکھیں گے تو انشاءاللہ وہ بعد والی زندگی میں جو آ رہی ہے اس چار دیواری کے باہر جب آپ جائیں گے تو اس میں وہ آپ کے کام آئے گا. تو ٹارگٹ بنا کے رکھیں. آپ کے پیچھے زندگیاں جڑی ہیں, ماں کی حسرتیں آپ سے جڑی ہیں, باپ کی امید آپ سے جڑی ہوئی ہے, بہنیں اور بھائی آپ سے جڑے ہوئے ہیں, برادری خاندان جڑی ہوئی ہے آپ سے. تو آپ ادھر تو فی الحال اس درس میں آپ طلباء کی حیثیت سے ہیں, لیکن کل جب آپ قوم میں جائیں گے تو آپ ایک شخصیت بن کے جائیں گے. تو اس شخصیت کو کس نہج پہ لے کے جانا ہے, کس معیار پہ جانا ہے, تو یہ اللہ محمد و اہل بیت محمد کے کرم سے ہوگا. اس کے کرم سے جڑنے کے لیے, اس کی بارگاہ سے جڑنے کے لیے اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے جو سب سے بہترین چیز ہے نا معاون ثابت ہوگی, وہ عبادت خدا ہے. وہ اگر آپ زندگی میں رکھیں گے, کوئی بھی فلاح ہے وہ اس کی عبادت اور اس کی بارگاہ اور اس کی رضا کے علاوہ نہیں مل سکتی. میں آپ سے آج یہ اللہ لعنان اتنے بزرگوں میں آپ کو کہہ کے جا رہا ہوں, آپ کسی بھی منزل کو نہیں پا سکتے جب تک آپ معرفت خدا کو حاصل نہ کر لیں, چاہے وہ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو.
جب تک آپ عبادت خدا میں، چونکہ ائمہ تحریر علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ زندگی دیکھ لیں، اس میں بھی عبادت خدا کا ہر پہلو ملے گا۔ کہیں سے عبادت کا کوئی پہلو آیا ہے تو انہوں نے اس طرح عبادت کی کہ ان کی زندگیاں عبادت ہو گئیں، ان کا دیکھنا عبادت ہو گیا، ان کا ذکر عبادت، چونکہ انہوں نے پوری زندگی میں اپنے لیے کوئی کام نہیں کیا، ہر کام رضا خدا کے لیے کیا ہے۔ تو ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے عبادت خدا، محبت محمد و اہل بیت محمد، ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے سائے میں بس اپنے آپ کو امپروو کرتے جائیں، اور جو ہدف اور اس اساتذہ کا جو آپ پہ حکم ہے، جو ان کی تعظیم ہے، وہ چیز ہے کہ یہ آپ کو فرش سے عرش تک لے کے جائے گی۔ سب سے بڑی اللہ محمد و اہل بیت محمد کے کرم کے بعد، اس کی رضا کے بعد، والدین کی دعا کے بعد، استاد وہ ہستی ہے جو آپ کو زمین سے آسمان کی طرف لے کے جاتی ہے۔ ان سے جڑے رہیں اور انشاءاللہ اس معاملے سے جڑے رہیں، مولا صاحب الاسر والزمان علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑے رہیں، روزانہ کی بنیاد پہ مولا سے رابطہ رکھے، چاہے ایک درود کی تسبیح کیوں نہیں، چونکہ ہم بھی مولا کے حصار میں ہیں، لیکن یہاں جو حصار ہے مولا کا، وہ تو آپ سر سے پاؤں تک مولا کے حصار میں ہیں، تو آپ کا ہر عمل دیکھا جا رہا ہے، چونکہ آپ نے ایک پوری قوم کو ڈیل کرنا ہے، شیعان جہان کو آپ نے دیکھنا ہے، پوری دنیا میں آواز جانی ہے، مقصد بلند ہوگا، ٹارگٹ بڑا ہوگا تو نتیجہ بہت اچھا نکلے گا۔ صلوات علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد۔ باقی میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں، مولا آپ کو ہمیشہ آباد رکھے۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے سر سے تن جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات ان کی ہی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی علی کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو مولا علی کہیں،
میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ یا رسول اللہ، یا محمد، یا علی، مولا علی، یا سیدہ، یا حسن، یا حسین، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ دکھائیں اپنی تجلیاں۔ میں نہ کیوں کہوں کہ حضور نے میرا سویا بخت جگا دیا۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ وہ گھڑی بھی آئے کہ خواب میں وہ دکھائیں اپنی تجلیاں۔ میں نہ کیوں کہوں کہ حضور نے میرا سویا۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے
عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ اسلام دے دو او درباراں وچ وہ دو بیبیاں کھڑیاں رہیاں، او ایک دھی وہ نبی دی، دوئی دھی وہ علی دی، ہنوں میں ماں دیا۔ ایک ترے گھنٹے بئی 9 گھنٹے اے نروارن ڈیمیاں رہیاں، جدر المویاں ہن دوئے زخمی آئے وچ قبر دے روندیاں گئیاں، آگ لگ گئی دروازے تے، آ نبیاں دا سلطان او تینوں دسان آیا، تیری امت کتا او میرا وسدا گھر ویران، بی بی آدن آگے ویکھ کے زینب ہائے او ڈر گئی، کلثوم کھڑی حیرانے، او تیری امت حسین روایا ہے گال دا ارمان۔ یہ نیچے والا ہال ہے اور اس ہال میں جو تعمیرات کا کام ہے وہ جاری ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جب لاسٹ ٹائم آئے تھے تو تب یہ ماربل نہیں لگا ہوا تھا، تو دیواروں پہ بھی چاروں طرف زرعیں بنائی گئی ہیں۔ یہ شبیہ جنت موجودہ صورتحال پہ یہ عکس ہے جنت البقیع کا، خانہ خدا کا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کا جو عکس ہے وہ موجود ہے۔ ادھر آگے آئیں، یہ موجود ہے روضہ جناب سیدہ عالیہ سلام اللہ علیہ اور روضہ مبارک بی بی سیدہ سکینہ سلام اللہ۔ تو اسی طرح چاروں طرف یہ خوبصورت منظر ہے۔ یہ بیسمنٹ میں ہے، یہ بیسمنٹ میں یہ بنایا گیا ہے۔ تو کہاں پہ ذریعہ جناب سیدہ فضہ سلام اللہ، جو مینار ہے نا ان کے سینٹر، یہ 8 جو مینار ہیں، ان مینار کے سینٹر میں یہاں پہ جو کام ہونا ہے، چونکہ بابا سید ریاض حسین شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ پوری زندگی کنیزی سیدہ سلام اللہ علیہ میں انہوں نے وقف کی تھی، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک ماں کا روزہ تو بناؤں اور دوسری ماں کو بھول جاؤں، جنہوں نے پوری زندگی وقف کی تھی۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ یہ زری پاک نصب ہوگی۔ تو اس حوالے سے کوششیں کر بھی رہے ہیں، اور آپ حضرات کے بھی تعاون کی، آپ خود آئیں، خود آپ آ کے آپ کام ذمہ لیں جو کام آپ کروانا چاہتے ہیں، تاکہ یہ جو شاہ صاحب کا جو مشن میں جو کام رہ گئے تھے وہ کام بھی ہو جائیں۔ تو یہ ایک ماشاءاللہ ایک ہال بھی ہے، یہاں پہ مجالس بھی ہوتی ہیں، یہاں 3 جمادی الثانی کی مجالس ہوتی ہیں، لیڈیز کی مجالس ہوتی ہیں۔ لیڈیز آپ یہاں پہ عشرے کروائیں، خمسے کروائیں، آپ آباد کریں شہزادی کی زری کو، ویسے بھی آباد ہے، یہاں تانتا بندہ رہتا ہے زائرین کا۔ تو جو کام باقی رہ گئے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے تعاون سے اور مولا کی مدد سے یہ کام ہو سکے۔ ہاں جی، یہ ایک بہت اچھا شاہ صاحب کے ذہن میں ایک تھا۔ یہ جو جگہ آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے، یہ جو موجودہ صورتحال ہے جنت البقیع کی، جیسے انہدام کے بعد جو قبروں کی جو حالت کی گئی، یہ جگہ اس کے لیے مختص کی گئی ہے کہ یہاں پہ ہم وہ شبیہات ان قبروں کی بنا دیں تاکہ جب لوگ آئیں تو لوگوں کو پتہ چلے کہ عطرت رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کی قبور کے ساتھ، یادگار کے ساتھ لوگوں نے
کیا سلوک کیا۔ تو اوپر زری جنت البقیع کی شبیہ بالکل ویسے جیسے مدینہ منورہ میں تھی۔ اس کے بعد یہ جو جگہ ہے یہاں پہ موجودہ صورتحال کی جو زیارت ہے جنت البقیع کی موجودہ صورتحال جو ہے اس پہ یہاں پہ وہ عکس بنائے جائیں گے، اس کی شبیہ بنائی جائیں گی۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال بابا سید ریاض حسین شاہ صاحب کے مالک مزید درجات بلند فرمائیں، اور ذاکر اہل بیت جناب سید توقیر عباس شاہ نقوی شاہ صاحب کو مولا اور مزید استقامت عطا فرمائیں، اور جتنے لوگ تعاون فرما رہے ہیں مولا انہیں دین دنیا اور آخرت کا اجر عطا فرمائیں۔ امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ آج کا جو سفر ہے یہ خداوند متعال اس کو اپنی بارگاہ میں اور رضا امام زمانہ علیہ السلام کا باعث ٹھہرائے، اور یہ سلسلے ایسے چلتے رہیں۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، یہ کرم ہے سارا بطول کا میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں،
میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں۔ ہوا کیسے سر سے تن جدا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ الحمدللہ رب العالمین، اس وقت ہم موجود ہیں شبیہ جنت البقیع روضہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ پر، اور یہ وہ مرکز، یہ وہ ہستی، وہ شخصیت باب سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلے سال انہی دنوں میں اسی موسم میں جب ہم یہاں پہ ریکارڈنگ کے لیے آئے اور یہ عظیم شاہکار جو قبلہ کے حصے میں آیا اس کے لیے ہم آئے، تو آج 1 سال کے بعد گو شاہ صاحب ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کا یہ سلسلہ جو انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، جو سلسلہ انہوں نے جاری کیا تھا، جو شبیہ جنت البقیع کے لیے انہوں نے یہ عظیم کام کیا تھا، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے ادارہ تحفظ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جہاں سے ہم ہو کے آ رہے ہیں، تو میں شاہ صاحب کے پاس اس وجہ سے بھی حاضر ہوں، ایک تو فاتحہ کے لیے حاضر ہونا تھا، اور دوسرا اس مبارکباد کے لیے بھی حاضر ہونا تھا کہ جو سلسلے شاہ صاحب نے شروع کیے تھے وہ الحمدللہ ان کے جانے کے بعد بھی ویسے ہی وہ رواں دواں ہیں، اور خدا زندگی دراز فرمائے ہمارے بھائی جناب سید توقیر عباس نقوی شاہ صاحب کی، کہ ماشاءاللہ جیسے بابا کے بعد انہوں نے ممبر کو سنبھالا ہوا ہے، اور درس کا سلسلہ اور جنت البقیع کی اس عظیم زری کا سلسلہ جس کے ابھی بہت سے کام ہونا باقی ہیں۔ تو میں اپیل بھی کرتا ہوں ان مخیر حضرات اور ان محبان محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام سے، چونکہ ابھی زری پاک میں شبیہ جناب سیدہ فضہ سلام اللہ علیہ کی اب یہ کام باقی ہے، تو اس کے لیے بھی آپ نکلیں، اور مسجد کی تعمیر بھی ہو رہی ہے، اور جیسے مسجد کا مینار آپ کے سامنے وہاں کام ہو رہا ہے اور کام ابھی جاری ہے۔ آپ خود آئیں، اپنے ہاتھوں سے کام اپنے ذمے لیں، اور اپنے ذمہ لے کے آپ خود کام اپنے ہاتھوں سے کروائیں۔ اگر آپ ان کے ذمہ کریں گے تو انشاءاللہ بڑی انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے یہاں کام ہو رہا ہے۔ باب سید ندیم عباس شاہ صاحب یہ زری پاک میں موجود ہوتے ہیں، اور میں یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ نے شاہ صاحب کو ایسا اجر عطا فرمایا کہ بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام جب انسان زری میں آتا ہے تو آنے سے پہلے بھی شاہ صاحب کے لیے لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور جب زری سے سلام کر کے نکلتے ہیں تب بھی ان کے لیے لوگ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور فاتحہ خوانی کے لیے۔ تو یہ ایسا اجر، ایسا اعزاز یہ بہت کم لوگوں کو ملتا ہے، لیکن یہ تب بھی ملتا ہے جب آپ اپنی زندگی کو وقف کرتے ہیں مشن محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام کے لیے۔ تو میں اپنے تمام عالم اسلام سے اور بالخصوص شیعان حیدر قرار سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے علاقے میں اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر جائیں، اگر آپ کا وجود باقی نہ بھی رہے تو آپ کا کام بولتا رہے، آپ کا کام نظر آتا رہے، اور یہ وہ کام ہے جو دین، دنیا اور آخرت کی بلندی کا باعث ہے۔ آج علم کے سائے کے نیچے ابھی ہم یہاں پہنچے تو ماشاءاللہ پورے علاقے سے مومنین یہاں موجود تھے، حالانکہ آج کل جمعرات ہے نا جی، کل جمعرات ہے، تو جمعرات اور شب جمعہ، روز جمعہ یہاں پہ تانتا بندہ رہتا ہے زائرین کا۔ تو ایسا عظیم کام شاہ صاحب کا ہمیں بھی مالک توفیق عطا فرمائے، آپ بھی نکلیں، قوم شیعہ کا ہر فرد نکلے، اپنے آس پاس دیکھیں، اور بالخصوص جو ملت کے کام ہے جس سے آپ کے مذہب کو تقویت پہنچتی ہے، جس سے آپ کا عزم جو ہے وہ بلند ہوتا ہے، تو اس کام کے لیے آپ نکلیں اور آپ اس کام کو کریں، اور یہاں آئیں دیکھیں، ادارہ میں آئیں دیکھیں، دیگر جو کام ملت کے لوگ کر رہے ہیں، جو باقی ادارے ہیں جہاں پہ لوگ کام کر رہے ہیں، ویلفیئر کا کام ہو رہا ہے، مومنین کی فلاح و بہبود کا کام ہو رہا ہے، تو اس میں آپ ان لوگوں کا ساتھ دیں تاکہ آپ اور ہمارا وجود نہ بھی رہے تو یہ کام انشاءاللہ بولتا رہے اور یہ کام نظر آتا رہے۔ میں شاہ صاحب کے پاس مبارکباد بھی دینے آیا ہوں کہ ان کے بعد ان کے بیٹوں نے الحمدللہ جیسے وہ چاہتے تھے، جیسے بھی کر کے مولا کی مدد سے یہ کام ہو رہے ہیں، اور مولا اپنے منتخب لوگوں کو بھیج رہے ہیں، اور جن کے وسیلہ سے اور تعاون سے یہ کام ہو رہا ہے۔ تو آپ بھی آگے آئیں، کچھ زری کے کام باقی ہیں،
کچھ مسجد کے کام باقی ہیں، اس میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ بہت سے لوگ جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں ہم ان کا رابطہ شاہ صاحب سے کروا دیتے ہیں، تو ہماری دعا ہے کہ یہ قبر ہمیشہ اسی طرح مسکن بنی رہے زیارت کا، اور یہاں کروڑوں رحمتیں نازل ہوتی رہیں، اور شاہ صاحب کی جو روح ہے اس کو تسکین پہنچتی رہے۔ مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، بے شک جو ان کی محبت میں مرا وہ شہید مرا۔ تو میری دعا ہے کہ خداوند متعال میرے بھائیوں کو، شاہ صاحب کے بیٹوں کو، اور دیگر جتنے لوگ معاونین ہیں جو تعاون فرما رہے، مولا ان کو دین دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے۔ اپنا اور قوم کا اور ملک پاکستان کا خیال رکھے۔ خدا حافظ۔ میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں غلام